بہت شکریہ. آج کی یہ جو نشست ہے یہ نہ صرف یہ کہ ایک لرننگ نشست رہی، بلکہ میرا خیال ہے جس طرح صمد صاحب کا انداز بیان ہے، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کے حوالے کوئی بھی آپ موقع دے دیں، لوگ اٹھ کے نہیں جائیں گے اور لوگوں کو نیند نہیں آئے گی، ان کی باتیں سنتے رہیں گے. تو پریزنٹیشن اسکلز جو ہیں وہ ان پر ختم ہیں. میں نے ان کو 70s میں دیکھا تھا دور سے، لیکن ان سے کچھ انٹریکشن نہیں ہوا تھا. 84 میں جب میں آیا لیاقت نیشنل اسپتال کا ڈپارٹمنٹ میں نے شروع کیا تو اس میں ہم کافی بزی تھے، اور اس میں یہ ڈاکٹر رشید صاحب بیٹھے ہیں، یہ 85 میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا وہاں. تو اب صمد صاحب نے مجھے کہاں دیکھا، کیا دیکھا مجھے نہیں پتا، لیکن اچانک ان کی طرف سے ایک میسج آیا کہ ڈپ کارڈیو میں ہوتا تھا، اس کے لیے انہوں نے مجھے کچھ 2 یا 3 سیشن دیے تھے. تو حیرت بھی تھی اس وقت. ان سے تھوڑا بہت انٹریکشن شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ جب میں، کیونکہ شروع میں کافی ٹائم میرا اسپتال میں گزرتا تھا ڈپارٹمنٹ سیٹ کرنے میں، سب کچھ کرنے میں، اس کے بعد جب تھوڑی سی، اور مجھے یاد ہے میں نے پہلا پیپر جب پریزنٹ کیا تھا جنا اسپتال کے سمپوزیم میں، ٹریٹنگ ہارٹ فیلئر وداؤٹ ڈیجیٹیلس، تو اس پر جتنا ہنگامہ اٹھا تھا، ہر ایک کو اعتراض تھا. اس میں 2 فائنلی، مطلب اس میں کافی کچھ وہ تھا، 2 لوگ تھے جنہوں نے فائنلی مجھے تھوڑا سا بیک کیا. اس میں ایک صمد صاحب تھے اور ایک شفقت صاحب تھے. حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹوٹلی کنونس نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو سن کے ڈسکس کرو، وچ واز دا بگننگ. اور وہاں سے جب انٹریکشن شروع ہوا، پھر کارڈیک سوسائٹی میں شامل ہوئے. پھر ایک مجھے یاد ہے 1987 کارڈیک سوسائٹی کا جو الیکشن تھا یہاں، تو صمد صاحب کے خلاف ایک صاحب اور آئے، تو وہ الیکشن بھی بڑا عجیب و غریب تھا. تو اس میں بھی خیر یہ میرا خیال ہے تقریباً 2 کے علاوہ ساری ووٹ انہی کو ملے تھے. اور وہاں سے جو کارڈیک سوسائٹی کے ساتھ انوالومنٹ میرا شروع ہوا تو انٹریکشن بڑھتا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ صمد صاحب پتہ نہیں کس طرح، ان کی جو ذہانت ہے اس کا لیول یہ ہے کہ وہ پہلے سے 2-3 ملاقاتوں میں یا اس سے پہلے ہی شاید آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، کس کام کا ہے، اس کو کہاں بٹھانا ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ کارڈیک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اگر کارڈیک سوسائٹی آج زندہ ہے تو صرف ایک شخص کی وجہ سے. لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی اتنے سال بیٹھے رہے، یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ کچھ بھی کہیں کہ آج کارڈیک سوسائٹی اگر زندہ ہے تو صرف ان کی وجہ سے. ہارٹ جرنل اگر رہا ہے تو بے شک باقی سارے لوگ ایڈیٹر رہے، یہ شاید شروع میں 1-8 سال رہے ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن ہر چیز کی کنٹینویشن یہ چھوڑ کے گئے ہیں کارڈیک سوسائٹی میں جو آج تک چل رہی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں جتنا انٹرسٹ انہوں نے لیا ہے، اور پاکستان میں کراچی سے پشاور، آزاد کشمیر اور ناردرن ٹیریٹریز جہاں بھی جائیں، میرا خیال ہے کوئی خطہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا جس نے ان سے تعلیمی لحاظ سے فیض نہ حاصل کیا ہو. جتنا لوگوں کی ان سے نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن بلکہ ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں، اور ہر ایک کوئی نہ کوئی واقعہ ان کا سناتا ہے ملاقات، میرے خیال میں اور کسی شخص کا میں نے نہیں سنا ہے. اور جہاں تک ہماری ذاتی اس کا ہے، اس میں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ فریکوینسی ایسی ملی ہے کہ میں تو ان کی ہمیشہ سنتا ہوں، لیکن یہ بھی میری سن لیتے ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ میرے جیسا آدمی تھوڑا سا بدتمیز بھی ہے، پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو میں تو آپ یقین کرو کہ جو کچھ بھی میں نے اچیو کیا اس میں ان کی سپورٹ مجھے ہمیشہ رہی. کوئی ایک موقع مجھے آج تک یاد نہیں آتا جہاں پر انہوں نے مجھے سپورٹ نہ کیا ہو. تو بساط خود میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور مریضوں کے انٹریکشن بھی کبھی رہا تو
آج تک کسی مریض نے یہ نہیں کہا کہ سمد صاحب نے ایسا کیا ویسے. آلویز پازیٹیو, آلویز رائٹ, اور ڈسیشن میکنگ از ایکسلنٹ. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم ایک کورس رن کرتے تھے انٹرونشنل کارڈیالوجی کا, لائف کیسز کا, لیاقت نیشنل اسپتال میں. تو اچانک ایک جگہ سے مخالفت شروع ہوئی اور کافی حد تک. تو اب اس میں ہم بڑے پریشان تھے. تو رشید صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ سے تھے. تو ہم نے کہا یار یہ کیا کریں, کینسل کریں, نہیں کریں, نہ کریں, بڑا ٹینشن ہمارا. پھر آخر اٹھ کے ہم نے پتہ کیا کہ گھر پہ بیٹھے ہیں, ہم چلے گئے گھر پہ. اچھا یہ کہیں بھی تھے گھر میں, ہم تو گھس گئے. اب یہ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ کر رہے تھے, ہم دونوں نے بھی وہاں اثر ادھر ہی پڑھ لی, اور ہم نے اسپیڈ سے پڑھی کہ پتہ نہیں کب آ جائیں. تو وہاں جب یہ نکل کے آئے آرام سے, تو جب ان سے واقعہ بھائی کیا ہو گیا, پھر کیا فرق پڑتا ہے, کرو. لٹرلی یہ اسٹائل تھا ان کا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو کیا ہو گیا, کوئی تو آئے گا نا. اور آپ یقین کریں اس 10-15 منٹ کے اندر جو ٹینشن تھا وہ جس طرح ریلیز ہوا, جس طرح سلوشن انہوں نے دی, میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور وہ انتہائی سکسیسفل رہا وہ پروگرام شروع ہونے میں میرا خیال ہے 1 ہفتہ بھی نہیں تھا, اور اس کی تیاری ہمیں 6 مہینے کرنی پڑتی تھی. تو اتنا سکسیسفل پروگرام وہ رہا. اور کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ بناؤ یا وہ بناؤ. وقت پہ آنا, اور جہاں ہم نے کہا جی آپ نے یہ کرنا ہے کر دیا. کبھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی مجھے یہ کرنا ہے, بہت سارے لوگ کرتے بھی رہے اس میں, اور ہم اکوموڈیٹ کرتے رہے, بٹ ناٹ ہم. میرا خیال ہے وہ 7 سال تک وہ پروگرام کیا, اور 7 سال تک ماڈریٹ کیا انہوں نے. اور بند ہو گیا. دیٹس رائٹ. سارے ملک سر, انڈیا کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ سب یہاں. بلکہ آپ کو میں بتاؤں ایسا 4 سال پہلے, 5 سال پہلے, دیٹس رائٹ. ہاں سر, وہ بنگلہ دیش, کچھ مجھے واشنگٹن میں کچھ اپنے نواسی کے لیے شاپنگ کرنے گیا, تو آئے سر السلام علیکم سر, 2 پروفیسر تھے بنگلہ دیش کے. تو وہ بڑا ناراض ہوئے کہ میں انہیں پہچانا نہیں. میں نے کہا وی ہیو ڈن فیلوشپ ود یو ایٹ لیاقت نیشنل. اسی کورس میں آئے تھے, اس کے بعد انہوں نے آ کے وہاں باقاعدہ ہمارے ساتھ کام کیا, اینجیوپلاسٹی وغیرہ کے لیے. افغانستان کے لوگ آئے تھے. افغانستان کا بڑا انٹرسٹنگ ہوا. رشید صاحب کو یاد ہے رات میں 3 بجے فون آنے شروع ہوئے, آ گئے, اور افغان کونسل جنرل کا فون آیا کہ بھئی آپ نے کس کو بلایا. تو انہیں بھی نہیں پتا تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ذرا پتہ کر لو, یہ لوگ کئی دفعہ بغیر پاسپورٹ کے آ جاتے ہیں. لیکن وہ افغانی بھی آئے وہاں, اور سب طرف سے آتے رہے. اینڈ تھینکس ٹو پروفیسر سمد صاحب, کیونکہ ہم کارڈک سوسائٹی سے مل کے یہ پروگرام کرتے تھے, اور ان کی سپورٹ کے بغیر وہ پروگرام نہیں چل سکتا تھا. تو میں تو ان کا اتنا احسان مند ہوں, ان کے احسانات کی فہرست میں گنا نہیں سکتا. اور آج تک ان کی جو شفقت ہمیں ملی ہے اور ملتی رہتی ہے, میں ان کا بڑا